الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین نور چشم رحمت للعالمین نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین امام اولین و آخرین چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را زہر اندر کام ریخت خواست سر جلوائے خیر الامم خواست سر جلوائے خیر الامم چون صحاب قبلۂ باراں در قدم بر زمین کربلا بارے دو رفت بر زمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانہ کارے دو رفت لالا در ویرانہ کارے دو رفت حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، یعنی اس وقت اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، بات کی حیثیت ہوتی ہے، تو شیطان ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ یہ نظام اسی طرح چلے گا، لیکن جب حالات پلٹا لیتے ہیں تو پھر اس ظلم کو جو اس نے کیا ہوتا ہے زوال ہوتا ہے،
حالات بدلتے ہیں، معاملات بدلتے ہیں، پھر وہ لوگ جن کے کہنے پہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی بات بھی نہیں مانتا۔ یا آپ نے کبھی کوئی ریٹائرڈ جج دیکھا ہو نا، جو بڑا جج ہو ریٹائر ہو جائے، تو ایک زمانہ اس کا یہ بھی تھا کہ اس کے زبان کی بات کی حیثیت ہوتی، لیکن اب جب ریٹائر ہو گیا تو اس کی بات کی وہ حیثیت نہ رہی، اس کے کہنے پہ زندگیوں کے فیصلے، سزائیں جو ہے وہ مقرر ہوتی تھی، لیکن ریٹائرڈ ہونے کے ساتھ ہی سارا نظام ختم ہوا۔ یزید بے وقوف آدمی تھا، یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید یہ سلسلہ ظلم و ستم میرا اسی طرح برقرار رہے گا، لیکن حضرت گرامی جتنے بھی قاتلان حسین تھے 6 سال کے عرصے میں 6 سال لگے سب کو اپنے انجام تک پہنچنے میں۔ آپ نے دیکھا نا کہ پہلے حکومت کون سی ہوتی ہے، ایک ہی لمحے میں حکومت بدل جاتی ہے تو حالات اور ہو جاتے ہیں، معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک آج شخص جو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی کوئی چپڑاسی بھی بات نہیں مانتی۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو جلا ڈالا۔ ابن زیاد کی طرف سے، ابن سعد کی طرف سے جو یزیدی مرے تھے، ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ کفن پہنائے گئے، غسل دیے گئے اور ان کے جنازے ہوئے، انہیں دفنایا گیا۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا شہید ہوئے، ان کے جسموں کو گھوڑوں کی پاؤں سے، ٹاپوں سے کچل ڈالا گیا۔ اتنی بے حرمتی ان شخصیات کی گئی جن کے متعلق رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن کی پاکی کا بیان فرمایا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد جب صرف حضرت امام زین العابدین بچ گئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار لے کر باہر نکلیں اور پورے میدان کربلا کا چکر لگایا، سارے منظر کو دیکھا، کوئی رونا دھونا نہیں تھا، کیونکہ یہ صابرین ہیں، یہ وہ ہیں جن کی شان میں آیات نازل ہوتی، جس کی شان میں قرآن نازل ہونا وہ بے صبرا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا صبر دیا۔ آج تو یہ لوگ اپنے میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، صرف اپنے وہ خطابات اور تقریریں چمکانے کے لیے سے جملے کستے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ تمام اہل بیت نبوت کی مستورات جو ہیں وہ صبر کا دامن تھاما ہوا، کوئی جزا فضا نہیں، کیونکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری خطبہ میں یہ فرما گئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ امام علی مقام کا اپنے اہل بیت سے جو آخری خطبہ تھا وہ صبر پہ تھا کہ رونا پیٹنا نہیں۔ تو کس نے مانی حسین کی؟ کیوں جی؟ حسین تو اپنے گھر والوں کو یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، نانا کی شریعت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حالات یہ بڑے نازک بھی ہیں اور ان میں تکالیف بھی موجود ہیں۔ 3 دن تک آسمان سے پتھر برستے رہے، 3 دن، اور کامل اندھیرا رہا۔ سورج کے سامنے ایسی بدلی رہی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اندھیرا ہے۔ بیت المقدس کے ارد گرد جتنے بھی بڑے پتھر تھے ان کو اٹھایا جاتا تھا تو ان کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شہزادوں کی جو شہادت تھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت تھی نا۔ یا اللہ یہ پتھر پہلے برسا دیتا، سارے یزیدی مر جاتے،
لیکن اگر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سارے مر جاتے، کوئی اللہ سے بڑھ کے تو نہیں تھے معاذ اللہ، تو پھر حسینیت جو ہے نا وہ زندہ نہ رہتی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہری فرماتے ہیں کہ میں جب زین العابدین سے اس وقت بھی آپ کہتے ہیں واقعہ شہادت کے بعد، کربلا کے بعد، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا امام زین العابدین سے، تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ زین العابدین یہ کیا ماجرا، جن جیل میں، امام زہری فرماتے ہیں میں جیل میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو میں نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے ان بیڑیوں کو زور سے جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گئیں، پاؤں کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ زہری کہتے میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ادھر کیا ادھر کیا؟ فرمایا امام زین العابدین نے کہ ادھر بھی ہمارے پاس یہ طاقت تھی، ادھر بھی طاقت ہے، پر یہاں اس نے اجازت دی ہے، وہاں اجازت نہیں دی۔ ہم جب تک رب کائنات کا حکم نہیں، اس کا اذن نہیں، اس کی اجازت نہیں، تو ہم اپنی کرامت کو، اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ سے یہ بھی ثابت ہوا، یہ بھی پتہ چلا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے اپنی کرامت کو ظاہر کرے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ پیر صاحب سے کوئی خلاف توقع کو کام ہو جائے تو مرید کہتے ہیں کہ حضرت کی کرامت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کوئی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے بندے کو، مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہاں میدان کربلا میں بھی ان شہزادوں کے پاس طاقت بے بہا تھی۔ بات سمجھے؟ اگر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی مسجد کا رخ درست فرما سکتے ہیں تو زین العابدین کون ہے، حسین کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہیں پہ ہی اپنی کرامت کا ظہور کرتے، کیونکہ انہیں تو ڈائریکٹ رسول کریم علیہ السلام سے فیضان ملا ہے۔ امام حسین کو تو ڈائریکٹ حضور علیہ السلام نے فیض عطا فرمایا، وہ فیض نبوت ہے۔ تو وہ جتنی چاہتے کرامتیں میدان کربلا میں دکھا سکتے تھے، لیکن نہیں دکھائیں، اس لیے نہیں دکھائیں کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور بقائے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کو ملحوظ تھی، اور امام حسین نے اس پہ پہرا دیا۔ حضرت گرامی جسم وہیں پہ پڑے رہے، سروں کو اٹھایا گیا اور پھر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، مستورات پردے میں ساتھ تھیں۔ وہاں سے یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ دمشق میں یزید موجود تھا، اس کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا، کٹا ہوا سر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا زین العابدین کو کہ ان کے چہرے پہ انہیں یعنی بار بار غشی آ رہی ہے، بچے تھے، چھوٹے تھے، عمر کم تھی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زین العابدین سے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو زین العابدین عرض کرتے ہیں پھوپھی جان، یہ میرے بابا کا جو سر مبارک ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر میری گود میں نہیں آ سکتا؟ یہ امام زین العابدین نے اس موقع پر یہ بات کہی، اگر یہ سر میری گود میں آ جائے تو میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دمشق میں جب دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا تو یہاں بہت سارے واقعات رونما ہو، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو سامنے رکھا ایک روایت کے مطابق، اور آپ کے لبوں پر چھڑی لگائی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یزید کا اس میں قصور ہی کوئی نہیں تھا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو منع کیا ان لبوں پہ چھڑی نہ لگاؤ، کیونکہ ان لبوں پہ میں نے مصطفیٰ کے لب دیکھے ہیں جو ان لبوں کے اوپر۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑی ہو گئیں، اور کھڑے ہو کے بی بی پاک نے جو خطبہ دیا تھا اس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں
آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ خطبہ پڑھا، اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ بعض نے کہا کہ آپ نے صبر کی بہت ساری آیات جو ہے وہ وہاں پہ پڑھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، یا آپ نے یزید سے یہ کہا کہ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مرا کون ہے کٹا کون ہے، آج تو یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہ جب تاریخ رقم ہوگی نا قیامت تک تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، نام تمہارا بھی رہے گا، نام ہمارا بھی رہے گا، تمہارا نام آئے گا، لوگ تجھ پہ لعنت کریں گے، اور ہمارا نام آئے گا درود کے ساتھ۔ ایک طویل خطبہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرسدار آواز کے ساتھ بولی نا، تو ایک دابینہ صحابی بیٹھے تھے وہاں پہ، انہوں نے اپنے ساتھ والے صحابی کے گھٹنے کے اوپر ہاتھ مارا، ساتھ جو بیٹھا ساتھی تھا اس کے گھٹنے پہ ہاتھ مارا، کہا یار یہ تو علی کی آواز ہے، کیا اس مجلس میں اس محفل میں علی المرتضیٰ آ گئے، یہ تو آواز ہی ان کی ہے؟ تو کہا، انہیں بتایا گیا کہ یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی بیٹی کی آواز، یعنی وہی گرجدار لہجہ جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اقدس میں تھا، وہی سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بڑے ہی ذمہ دار شخص جو ہیں، وہ ذمہ دار، وہ فرما رہے تھے کہ شہزادیوں کی چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، نہیں اتنا ظلم نہیں ہوا، بات جتنی ہو اتنی کرنی چاہیے، کسی نے بھی ان شہزادیوں کی، ان پاک ہستیوں کی چادریں چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ ہر بات کو ذمہ داری سے کرنا چاہیے، بندہ جذبات میں نا ہوش رکھنا چاہیے، جذبات میں کملہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال میں اس کہہ رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہ قافلہ، اب یزید نے دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی طویل خطبہ دیا، لوگوں کی حمایت اور لوگوں کی محبت بڑھنے لگی نا ان کے دل میں امام زین العابدین کے متعلق، تو یزید نے چال چلی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے مطالبہ کیا، چند مطالبات تھے آپ کے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں کس نے مارا، مجرم ہمارے سامنے لایا جائے۔ یزید نے کہا آپ بھی بتائیے آپ کو کس نے مارا؟ امام زین العابدین نے کہا میرے والد کو شمر نے قتل کیا۔ یزید نے شمر کو بلایا، ہاں میں تو نے حسین کو کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ شمر نے کہا میں نے تو نہیں مارا، میری حسین کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ حسین کو اس نے مارا جس کو حسین سے ڈر تھا، جس کو خوف تھا نا، حسین کو اس نے مارا۔ اب اس پہ یزید اور آگ بگولا ہو گیا کہ یہ بات تو میری طرف آ رہی ہے کہ خطرہ شمر کو نہیں تھا، وہ تو لالچی کتے تھے، جہنمی کتے تھے، خطرہ سب سے بڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھا یزید کو، کہ اگر لوگ اسی طرح دھڑا دھڑ جو ہے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے گئے تو پھر میری بیعت کو نہیں تو فوج بن جائے گی پوری کی پوری، معاملات سارے کے سارے بگڑ جائیں گے۔ لیکن حضرات گرامی، جو سورج چڑھتا ہے، یہ قافلہ تو پہنچ گیا جناب مدینہ شریف، اور جس آب و تاب کے ساتھ پہنچا، جس جوش و خروش کے ساتھ پہنچا، گئے کتنے تھے آئے کتنے، کوہرام مچ گیا پورے شہر میں۔ لیکن یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پیتے وقت رونے لگ جاتے تھے، جب بھی پانی پیتے رونے لگ جاتے، پانی ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ 17 سال کی عمر تھی، بعض نے کہا 21 سال کی عمر تھی،
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے اس غم سے، لیکن زبان پہ صبر تھا، جزا فضا نہیں تھی، آئے مر گئے، آئے یہ ہو گیا۔ جس طرح یہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ظلم جو ہے وہ ہمیشہ نہیں چلتا، ختم بالآخر ہو ہی جاتا ہے۔ اب یزید کا یہ ظلم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ بالکل بے لگام ہو گئے۔ پہلے اسے کچھ ڈر تھا، خوف تھا، اب یہ خوف اس کے دل دماغ سے نکل گیا۔ اس نے ایسے ایسے قانون بنائے جو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ یزید 63 ہجری میں اس نے مدینہ شریف پر پہلی مرتبہ حملہ کیا۔ 63 ہجری میں، اور مدینہ شریف پر حملہ اس کے آرڈر سے ہوا۔ وہاں کیا کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جہاں پہ حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، جہاں پہ صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائیں، جناب عمر نے، دیگر صحابہ نے نمازیں پڑھائیں، اس پاک مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، یہ یزید کے حکم سے باندھے گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جانور ہیں، وہ گندگی بھی وہاں پہ کرتے ہوں، سارا کچھ۔ تو یزید کے کہنے کی وجہ سے، اس کے آرڈر سے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں یہ کام ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن نہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ یہ اعزاز بھی یزید کے سر پہ، مشہور بات ہے، یہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر، کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ 63 ہجری میں یہ کام ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کے روتا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ مسجد جس مسجد میں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، آج وہاں پہ اس ظالم نے گھوڑے باندھ دیے ہیں، پتھر برسائے ہیں، گندگی جو ہے وہ پھینکی ہے۔ تو جب نماز کا ٹائم ہوتا، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں سمیت الاذان والاقامۃ فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی قبر مبارک سے اذان کی آواز بھی سنتا تھا اور اقامت تکبیر کی آواز بھی سنتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، تکبیر کی آواز بھی آتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں قبروں سے آوازیں آیا نہیں کرتی، قبروں والے سن سکتے ہیں، سنا نہیں سکتے۔ سنا بھی سکتے ہیں اگر کوئی باہر سننے والا ہو تو، اگر باہر بندے ہی سارے بہرے ہو تو پھر کیا ان کو سنیں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے 700 صحابہ کو اس نے شہید کروایا۔ کتنے جی؟ 700 صحابہ۔ اکیلے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہیں، ہم کہتے ہیں باقی صحابہ کو بھی اس نے شہید کیا۔ 700 صحابہ کرام ٹوٹل یزید نے شہید کروائے۔ اب حمایت کرنی چاہیے اس کی؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ بڑی کرتے ہیں۔ ہاں خود سنو، قاتل جو شخص قاتل ہو، اور پھر قاتل بھی ان پاک ہستیوں کا۔ کون سی ہستیاں؟ وہ آنکھیں جن آنکھوں نے میرے آقا کو دیکھا، وہ ذاتیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض کے جام پی۔ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کروانے والا یہ یزید تھا۔ یہ 63 ہجری کا معاملہ۔ حضرات گرامی، حالات اور بدلے، اس کو مختلف قسم کی مرضیں۔ دیگر نو دن آیا محمد، اڑک نو ڈب جان۔
جتنا بھی ظلم کر لے انسان، جتنی بھی بربریت کا مظاہرہ کر لے انسان، بالآخر زوال آتا ہے۔ جوانی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب جوانی ڈھلتی ہے، آئی جوانی تو ہر کوئی دیکھتا ہے پر جاتی کو نہیں دیکھتا۔ دیگر نو دن آیا محمد، دیگر نو دن آیا محمد، تے اوڑک نو ڈب جانا، لوئے لوئے بھر لے کڑیے، جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد، گھر جاندی نے ڈرنا، شام پئی بن شام محمد، گھر جاندی نے ڈرنا، ظلم ہمیشہ برقرار نہیں رہتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ فرمایا اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پہ پلٹا کھائیں گے۔ رب ذوالجلال کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے جب رب کائنات اپنا کوڑا برساتا ہے، پھر یزید کیا فرعون جیسے بھی آگے لگے جاتے ہیں۔ یزید جس نے ظلم کا انتہا کر دی مدینہ شریف پہ، یہ تقدس پامال کرنے کے بعد 700 صحابہ کو شہید کرنے کے بعد اس کی فوج نے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ شریف میں اس کی فوج پہنچی تو جناب اس کے حکم سے سنگ باری ہوئی، کعبہ شریف پہ پتھر برسائے گئے، صحن کعبہ میں گندگی کے ڈھیر لگائے گئے، کعبہ شریف کے غلاف کو آگ لگائی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جو مینڈا آیا تھا، اس کی کھال اور اس کے سینگ کعبہ کی چھت پہ بطور تبرک موجود تھے، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ یہ سارا سہرا اسی یزید کے گلے میں، اسی کے چہرے پہ، اسی کے سر پہ، جس نے حرم پاک کو پامال کیا، جس نے مدینہ شریف میں بربریت کا مظاہرہ کیا، صحابہ کو شہید کیا، تم اسے امیر المومنین کہو تو پھر اچھی بات کیوں؟ کتنی بری بات اللہ۔ لیکن بالآخر پیارے، جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے۔ 15 ربیع الاول کا دن آیا، 64 ہجری، قسم قسم کے اموات میں مبتلا ہو کے، مارا نہیں اس کو کسی نے، 39 برس کی عمر میں مرا۔ کتنی؟ 39، یعنی ایک کم 40 سال کی عمر میں یہ مر گیا تھا حمص میں، 64 ہجری 15 ربیع الاول کو۔ اس کی مرنے کی خبر جو ہے جب اس کے لشکر کو پہنچی تو اب لشکر میں بھوچال آ گئی۔ ظاہر ہے جب لیڈر مر جائے تو لشکر بکھر جاتے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے پھر ان یزیدیوں کو جب مکہ سے بھاگے نا، فوج اس کی اس وقت ایک دستہ مکہ میں تھا، تو چن چن کے چوہوں کی طرح مارا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج۔ اب اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، اس کو جانشین مقرر کیا گیا۔ یہ نوجوان بہت نیک تھا،
21 سال اس کی عمر تھی، 40 دن یہ اس مسند خلافت پہ بیٹھا اور اس نے ریزائن کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس خلافت، اس مسند میں یہ قائم ہی اہل بیت نبوت کے خون پہ ہوا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ چند دنوں کے بعد یہ لڑکا فوت ہو گیا، اور فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنی جو گفتگو کی ریکارڈ کروائی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کریں۔ میں نہیں جانشین مقرر کروں گا، اس سلطنت میں مجھے کوئی مزہ ہی نہیں آیا، لطف ہی نہیں آیا، تم اپنی مرضی سے جس کو چاہنا بنا لینا، میں نہیں مقرر کرتا۔ انتہائی نیک سیرت تھا۔ اب دیکھیں نا، بیٹا کس کا تھا؟ یزید کا۔ یزید جو ہے وہ ایک ملعون شخص تھا، لیکن پتہ چلا پنجابی چند چنگیاں جو مندے تھے، مندیاں جو چنگے بندے رہنے۔ اتنا نیک سیرت اور نمازی لڑکا، یہ 21 سال کی عمر میں اس کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت گرامی تاریخ نے ایک اور پلٹا لیا۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی، اور شام میں، کوفہ میں مختار بن عبید ثقفی اس کی حکومت ہے۔ یہ اہل بیت نبوت کا بڑا ہی محب تھا، لیکن تھوڑا سا رولا بھی تھا اس میں۔ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، صحابہ سے نہیں کرتا۔ بہرحال اس نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے ابن سعد کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا کہ اپنے باپ کو پیش کرو۔ اس نے کہا جی وہ تو گوشہ نشین ہو چکا ہے اور عبادت میں مصروف۔ تو مختار بن عبید نے کہا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اس وقت اسے عبادت یاد نہیں تھی، اس وقت اسے عبادت نہیں یاد تھی۔ اس کو بلایا گیا، اس نے دستہ بھیجا، فوج بھیجی، اس کا سر کاٹ کے مختار بن عبید ثقفی جو تھا اس کے میز پہ، اسی میز کے اوپر جس میز کے اوپر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رکھا گیا تھا، اسی جگہ پہ سر رکھا۔ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ جب وہ سر رکھا گیا نا تو ایک سانپ آیا جو اس کی ناک سے داخل ہوا، منہ سے نکل گیا، یا منہ سے داخل ہوا ناک سے نکل گیا اور غائب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ عذاب جو وہ شروع ہو گیا۔ دوسری جانب ابن زیاد موصل کے مقام پہ 40,000 فوج لے کے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ مختار بن عبید نے ایک بڑا قافلہ، بڑا فوجی دستہ جو ہے وہ اس کے لیے بھیجا کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے لایا جائے۔ حضرات گرامی 6 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا جی؟ 6 سال۔ جس دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اسی دن ابن زیاد کا سر اتارا گیا، اسی وقت پہ 10 محرم الحرام کو۔ دیکھو کیسا تاریخ نے پلٹا لیا۔ بعض روایتوں میں کہ 1 محرم الحرام کو بھی لڑائی ہوئی، 5 کو بھی لڑائی ہوئی، اس کے بعد پھر 10 کو لڑائی ہوئی، جس لڑائی میں ابن زیاد مارا گیا اور اس کا سر تن سے جدا ہوا ہے۔ 6 سال کا عرصہ لگا۔ اسی دن اسی وقت، اور یہ سر جب مختار بن عبید کے پاس پہنچا تو مختار بن عبید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سوتیلے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے پاس یہ سر بھیجا کہ یہ آپ کے بھائی کے قاتل کا سر ہے جنہوں نے قتل کروایا۔ اور شمر اسے جب پتہ چلا نا کہ اب میری خیر نہیں تو یہ حضرت امام زین العابدین کے پاس چلا گیا۔
ہم اپنے حوصلے دیکھیں اور ان شہزادوں کے حوصلے دیکھیں۔ امام زین العابدین کا دروازہ کھٹکھٹایا شمر نے، آپ باہر تشریف لائے، کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں اندر آ جاؤں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 7 یا 8 دن، بعض نے اس سے بھی زیادہ نقل فرمایا کہ زیادہ دن وہ حضرت امام زین العابدین کے پاس رہا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرتے رہے، پانی پلاتے رہے۔ شمر سمجھ بیٹھا کہ شاید مجھے پہچانا نہیں۔ اسے پتا تھا کہ یہاں کون آ کے تلاشی لے گا، زین العابدین کے پاس۔ مختار بن عبید کی فوجیں چڑھی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرنے کے لیے کہ کہیں سے یہ سارے ظالم مل جائیں اور کوئی بھی ان میں سے بچے نہ۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خدمت کی۔ چند دن رہنے کے بعد جب یہ وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے کہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے نظریں اٹھا کے اس طرح دیکھا، کہا تو مجھے بولنے والا ہے؟ تمہارا ایک ایک عمل مجھے یاد ہے کہ تو نے کس طرح میرے ابا کو کا سر اتارا تھا، کس طرح انہیں شہید کیا تھا، کس طرح ان کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا، مجھے بھولا نہیں ہے وہ۔ کہا پھر میری اتنی خدمت؟ کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار۔ تمہارا کردار جو تھا وہ تمہارے سامنے ہے، لیکن ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا یہ کردار ہے کہ تو ہمارے دروازے پہ آیا ہے، ہم نے پچھلا سب کچھ بلایا ہے، تیری خدمت کی ہے، تیری تواضع کی ہے، تجھے کھانا پیش کیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شمر کا اس انداز میں آنا اس بات کی گواہی تھا کہ یہ سید زادے انتقام نہیں لیتے اپنی ذات کا، کیونکہ یہ چیز امام حسن کو، امام حسین کو اور ان کی آگے اولاد کو یہ ورثے سے ملی تھی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ورثہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اسلام کی بیٹی تھی، اس کے قاتل کو، سیدہ کی قاتل کو جب فتح مکہ پہ نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا محمد پہچانو؟ صحابہ نے پکڑا ہوا اس کو، میں کون ہوں؟ فرمایا میں جانتا ہوں تمہیں۔ کہا آج میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حضور نے فرمایا تم وہ شخص ہو جس نے میری بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرایا تھا اور وہ حاملہ تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا، چند دنوں کے بعد میری بیٹی بھی شہید ہو گئی، تم وہ شخص ہو۔ اس نے کہا محمد پھر بتاؤ آج میرے ساتھ کیا سلوک کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب یہ کہا کہ اللہ نے آج آپ کو حکومت بخشی ہے، آج آپ کو قوت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، آج میرے ساتھ کیا سلوک کرے گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو معاف کیا۔ تو شمر کا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اہل بیت نبوت کے معاف کرنے کی کا جو وصف تھا اس سے متاثر تھا کہ میں ان کے دروازے پہ چلا جاؤں گا تو مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے، سارے قاتلان حسین کو ایک ایک کر کے کاٹ دیا گیا، سب مر گئے۔ فرمائیں یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان کے بدلے میں 40,000 کوفی اور 40,000 ایک مرتبہ کوفی، 40,000 کوفی، 40,000 شامی، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 40 اور 40 80 ہو گئے۔ فرمایا یہ 1,40,000 ایک مرتبہ، پھر 1,40,000۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 1,40,000 کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قتل ہوں گے۔ تو حضرت گرامی مختار بن عبید ثقفی کی حکومت میں 1,40,000 اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن صفا کی حکومت میں یہ پورے 1,40,000 شامی اور کوفی مارے گئے۔ کتنے قتل ہوئے؟ 70,000 ایک مرتبہ، 70,000 ایک مرتبہ شامی اور کوفی مارے گئے۔ یہ حضور اسلام نے فرمایا تھا۔
آج لوگ کہتے ہیں یہ جنگیں کیوں ہوئی تھی، یہ کیوں ہوا تھا، وہ بھائی یہ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 70,000 کوفی مارے جائیں گے ایک مرتبہ اور شامی، پھر 70,000 ایک مرتبہ مارے جائیں گے کوفی اور شامی۔ مختار بن عبید ثقفی کی حکومت میں بھی مارے گئے 70,000، پھر عبداللہ بن صفا جو تھا اس کی حکومت میں بھی 70,000 شامی اور کوفی جو مارے گئے۔ کیوں مارے گئے؟ کیوں مارے گئے؟ اس لیے مارے گئے یہ بے وفائی جو ہوتی ہے نا، اور ہر موڑ پہ ان کوفیوں نے بے وفائی کی اہل بیت کے ساتھ۔ میں نے آپ کو یہ روایت بھی میرے خیال ایک دو جو میں پہلے عرض کی تھی، جو حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی ساتھ ان کوفیوں نے 40,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، لیکن ان کا ساتھ بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اشام بن عبد الملک کے مقابلے میں جب یعنی وہ فوج اشام بن عبد الملک لے کے آیا تھا اس وقت، تو یہ بے وفائی ان کی پرانی جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور پھر حضرات گرامی یہ دیکھیے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ، وہ شخص جس نے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نام تھا جابر ازدی، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف نہ پکڑ کے سر پہ رکھا تھا۔ حضرت امام جب شہید ہوئے تو ان کا امامہ اس شخص نے اپنے سر پہ سجا کے رقص کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خوشی منائی تھی، تھا کلمہ پڑھنے والا۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ گندی نالیوں میں سے گندی چیزیں کھاتا تھا۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا گیا، گندی نالیوں سے گندی چیزیں، یہ گند کھاتا تھا، اور یہی گند کھاتے کھاتے یہ مر گیا۔ اسود بن حنظلہ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو ہے نا وہ سنبھالی تھی، اور بڑا جشن مناتا تھا، بڑا اچھلتا تھا، بڑا کودتا تھا۔ ظالم کو پتہ نہیں تھا یہ تلوار کس کی ہے۔ سیدہ زینب نے یہی خطبہ دیا تھا نا یزید کے سامنے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ بتائے گی تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ تو خوش ہو رہا ہے نا کہ شاید تم سمجھ رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ میسر آ گئی ہے۔ یہ کامیابی تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا جب لوگ تاریخیں لکھیں گے کہ یہ ہوا یہ ہوا، تیرا نام کس طرح ذکر ہوگا اور ہمارا نام کس طرح ذکر ہوگا۔ حضرات گرامی، اتنا بڑا عظیم کردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس کو خراج تحسین اقبال نے پیش کیا۔ اور میں یہ بات بارہا عرض کرتا ہوں کہ اگر اقبال پہ، علامہ اقبال پہ کسی کو یقین ہے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ماننا پڑے گا۔ آپ ان کی کلیات اقبال پڑھ لیں، جو بھی ان کو پڑھ لیں، کیونکہ اس لیے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ اقبال وہ شخصیت ہیں جن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کم سکول پڑھے ہوئے تھے۔ آج جو سکول زیادہ پڑھ جاتا ہے نا اس کو یہ مرض ہو جاتا ہے، لیکن اقبال نے اسی بات کا اظہار کیا الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری لگواتے ہیں، کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا تو حسین میدان میں آیا۔ چو خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، حریت را زہر اندر کامریخ، جب آزادی کی رگوں میں رگیں کاٹی گئی ظلم و ستم، حریت را زہر اندر کامریخ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلا جانے لگا تو میدان میں کون آیا؟ اقبال کہتے ہیں وہ حسین نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، نور چشم رحمت للعالمین،
امام اولین و آخرین. تو کہتا ہے امام نہ کہو، اقبال کہتا ہے امام اولین و آخرین. تو پھر اقبال نے امام کہا نا. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں امام حسین کو امام مت بولو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا امام اولین و آخرین. آگے فرماتے خواست سر جلوائے خیر الامم، خواست سر جلوائے خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در قدم. آپ نہیں سمجھے لیکن اقبال سمجھے، فرمانے لگے خواست سر جلوائے خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در قدم. فرمایا جب نانا کی شریعت کو جلایا گیا، حالات خراب کیے گئے، تو حسین بادل کی طرح میدان کربلا پہ اس انداز میں حسین برسا. اقبال کہتے ہیں بر زمین کربلا بارے دو رفت. اس طرح امام علی مقام میدان کربلا میں، زمین کربلا میں برسے. بر زمین کربلا بارے دو رفت، لالا در ویرانہ کارے دو رفت. حسین نے ہر شے اپنے لخت جگر بھی دیے، سب کچھ دیا، علی اصغر بھی دیا، علی اکبر بھی دیا. جو بچا نہ رنگ بہار سے، لہو آپ اپنا ملا، چمن آپ اپنا لٹا گئے، کہ بہار دین خدا رہے. جو بچا نہ رنگ بہار سے، لہو آپ اپنا ملا، بر زمین کربلا بارے دو رفت. فرمایا حسین نے کربلا کی زمین جو تھی، کربلا کی زمین پہ سب کچھ قربان کر. اور ایسے بادل کی طرح اقبال کہتے ہیں حسین برسے، سبحان اللہ، کہ اس اجڑے ہوئے دیار کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ بنا دیا، اسے چمن بنا دیا. اور پھر بچا کیا؟ ایک زین العابدین. پھر حضرت زین العابدین نے جتنے دکھ شہدائے کربلا نے سہے، اس سے کتنے کئی گنا زیادہ دکھ حضرت زین العابدین نے سہے. لیکن ہر دور میں جب آپ طواف فرما رہے تھے نا حضرت امام، ایک امام زین العابدین بچے تھے. یزیدی کتنے بچے تھے؟ سارے بچے تھے، تھوڑے بہت مارے گئے تھے. لیکن نسل کس کی بڑی ہے؟ میدان یعنی حرم پاک میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، طواف فرما رہے تھے. یہ آ گیا مختار بن عبید ثقفی. اس نے دور سے دیکھا کہ اب امام زین العابدین مجھے پروٹوکول دیں گے، میں نے ان کے بابا کو کے قاتلوں کو مارا ہے. زین العابدین لفٹ نہیں کرائی. قریب آیا، اس نے تھوڑا سا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگرچہ تم نے میرے بابا کے قاتلوں کو مارا ہے، لیکن تمہارے دل میں میرے بابا کے یعنی میرے نانا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بغض ہے. میں نہیں تمہارے قریب آؤں. ہم تو فوراً کہتے ہیں نا کہ ایک شخص آل بیت سے اس انداز میں یار آپ ہی فرمایا نہیں، ہر چیز کو دیکھنا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا میں نہیں تمہارے سامنے، میری حمایت تمہیں نہیں حاصل ہوگی، اس لیے کہ تم نے اگر سے میرے بابا کے قاتلوں کو کاٹا ہے، مارا ہے، لیکن تمہارے دل میں میرے نانا کے صحابہ کی وفاداروں کی محبت نہیں ہے، ان کا بغض ہے. بات سمجھے؟ پتہ چلا یہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے کہ کبھی بھی اس بات کو پشت ڈالنا کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو. فرمایا جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اس کے دل میں آل بیت کی کامل محبت نہیں. محبت کامل کیا ہے؟ جس انداز میں آل بیت نے کی ہے اسی طرح ہم بھی کریں محبت، کہ امام زید اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نفرت کی ہے. فرمایا ہم ایسا کرنے والے نہیں. لیکن حضرات گرامی دیکھیے، ایک زین العابدین بچے، آج قدم قدم پر حسین کا نام زندہ. تو اللہ نے کہا نا
کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. جو ظلم ہوتا ہے جب کروٹ بدلتا ہے، جب حالات کروٹ بدلتے ہیں تو پھر بڑے بڑے، کہاں گئی یزید کی قبر، کہاں گیا اس کا نام، کہاں اس کے کام، مر گئے، ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہوگی. جو بھی نام لیتا ہے اسے ملعون کہتے ہیں، اسے لعنتی کہتے ہیں. لیکن حسین کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ، قیامت کے بعد بھی زندہ. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.